الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جی پچھلے لیکچر میں ہم کس آیت تک پہنچے تھے؟ آیت نمبر 23 مکمل کر لی تھی ہم نے میرا خیال ہے. جی استاد. آج ہم نے آیت نمبر 24 سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر شروع کریں؟ میں پڑھوں؟ جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ بلاتے ہیں تم کو اس کے بارے میں جو تمہیں زندگی دیتا ہے. لما اس کی طرف اس کے لیے جو تمہیں زندہ کرتے ہیں. اللہ بے شک اللہ ہیلو وہ حائل کرتا ہے میری آواز آ رہی ہے؟ المرء وقلبہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی قبول کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اذا دعاکم، تمہیں بلاتے ہیں، جب بلائے تمہیں، لما یحییکم، لما یحییکم، اس کی طرف جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ہاں جو جی تمہیں زندگی دے. جی. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، درمیان ایک آدمی کے اور اس کے قلب کے، اس کے دل کے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جی بالکل ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے. استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرو. اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تمہیں. دعا، آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، کون سا باب ہے؟ گرامر پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ فعل ماضی پہلا صیغہ ہے. وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. باب جی باب ناصرہ، باب نصرہ، دعا یدعو، دعا یدعو، دعا یدعو، دعا یدعو، دعوہ. بالکل ٹھیک. تو یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اب کیا معنی کریں گے ہم اس پہلے صیغے کے مطابق؟ جب وہ بلائے تمہیں. کون بلائے؟ اللہ اور اس کا رسول دونوں کو ایک صیغے میں لیے. پیچھے اللہ اور رسول دو کا ذکر ہے اور آگے واحد کا صیغہ ہے. تو اس واحد کے صیغے سے کیا مراد ہے؟ جی مطلب اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ایک ہی ہے بیسیکلی. ایک ہی دعوت ہے. تو یہاں پھر دعا، یہ جو صیغہ ہے، اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف یا رسول کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جی پہلی اسم کی طرف لوٹے گی تو یہاں پہ ہم رسول دیکھیں گے، یا واو حرف عطف ہے تو اللہ اور رسول دونوں کی طرف بھی ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں، اگر یہ دو ہے رسول نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر دو ہے نا، اگر تو وہ دو عطف کے ساتھ ہیں تو پھر دعواکم آنا چاہیے تھا نا، تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا. تو واحد کا صیغے کا مطلب یہ ہے، یا تو
یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ نبی کی دعوت بھی اللہ کی دعوت ہی ہے، نبی بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حوالے سے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور وہ روشن کرنے والا چراغ ہیں. تو یا تو دعا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جب اللہ بلائے تمہیں، اور رسول وہ اس کے ضمن میں آ جائیں گے، کیونکہ رسول کی دعوت بھی اللہ کی دعوت ہی ہے. یا پھر دعا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے. اور ویسے گرامر کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ ضمیر قریب کی طرف لوٹتی ہے، تو قریب رسول ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، جو اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کے سامنے اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود تھا. قرآن کریم کی آیات بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، اور احادیث مبارکہ جو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے الفاظ میں اپنی امت کے سامنے اللہ کے حکم کے طور پر پیش کر دیتے تھے. تو جب رسول بلائے تمہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو اللہ خود نہیں آتے، نہ اللہ ہر بندے کو اپنا حکم خود پہنچاتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اللہ کا رسول ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ کے طور پر. تو دعا کی ضمیر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے. بہرحال یہ ضمیر رسول کی طرف لوٹے یا یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، دونوں صورتوں میں معنی وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ چونکہ اللہ رسول کی دعوت ایک ہے، تو اللہ بلائے تب بھی معنی ٹھیک ہے، رسول بلائے تب بھی معنی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کی پکار میں، دونوں کے بلانے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اور یہ انداز آپ کو قرآن کریم میں عام ملے گا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیت کی ابتدا ہوتی ہے جس میں اللہ رسول دونوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آیت کے درمیان میں یا آیت کے آخر میں صرف ایک کا ذکر ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ رسول کی دعوت ایک ہی ہے، اللہ رسول کا پیغام ایک ہے. اللہ کی بات وہی نبی کی بات ہے، نبی کی بات وہ اللہ کی بات ہے. بلکہ نبی تو دین کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ نبی اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے سورہ نجم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ ستارے کی قسم جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ وہ بہکا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى، اور وہ خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہوتی وہ مگر وحی جو کی جاتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نام پر جو بات بھی کریں تو وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ وحی کی روشنی میں ہوتی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات ہے. تو اللہ کی طرف ضمیر لوٹائیں یا رسول کی طرف ضمیر لوٹائیں، دونوں صورتوں میں یہ ایک ہی دعوت ہے، یہ ایک ہی پیغام ہے. اور یہ بالکل وہی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی. کسی کو یاد ہو آپ میں سے اس آیت کی طرف میں نے آپ کی توجہ کروائی تھی؟ اس آیت سے بھی یہی مراد ہے، اور میں نے اسی کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی پچھلے لیکچر میں. دیکھیے یہ ہم آیت نمبر 24 پڑھ رہے ہیں. تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت پیش کی تھی. میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں.
سورہ حشر آیت نمبر 4 ہے. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ جو سورہ انفال کی آیت ہے وہاں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ انفال میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور فرشتے وہ کافروں کی گردن پر بھی مارتے تھے اور وہ کافروں کے ہر جوڑ پر مارتے تھے. اور یہ کافروں کو اتنی کڑی سزا کیوں ملی؟ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کو اتنی کڑی سزا اس لیے یہ ملی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. یہی بات سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہود کے حوالے سے. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. لیکن ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. سورہ حشر میں ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. تو اب دیکھیے یہاں ورسولہ نہیں ہے. سورہ انفال کی آیت میں تو پیچھے بھی اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی مخالفت کا ذکر ہے اور پھر آگے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی مخالفت کے ساتھ اللہ نے سخت ترین سزا کی وعید سنائی ہے. لیکن سورہ حشر میں پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی مخالفت کا ذکر ہے لیکن آگے صرف اللہ کی مخالفت کا ذکر ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اب یہاں ورسولہ نہیں ہے، وَمَن یُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں ورسولہ موجود ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اور رسول جب اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ در حقیقت اللہ کی مخالفت اللہ رسول دونوں کی مخالفت ہوتی ہے کیونکہ پیچھے بھی اللہ رسول دونوں کا ذکر ہے. اور سورہ انفال کی آیت جو آیات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، سورہ انفال کی آیت میں وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول دونوں کا ذکر موجود ہے. تو ایک اللہ کی بات ہو تو آپ سمجھیے وہ اللہ رسول دونوں کی بات ہے. دونوں کا ذکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو اس سے مراد بھی دونوں ہیں. بعض دفعہ تو یہ ہے کہ اللہ رسول دونوں کا ذکر ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مراد اللہ رسول دونوں ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ صرف رسول کا ذکر ہوتا ہے، مراد وہاں بھی اللہ رسول دونوں ہوتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو اس کی مثال اور دیتا ہوں قرآن کریم سے. ایک مشہور آیت آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو. لیکن آگے کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی شے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. ابھی آیت کریمہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ رسول دونوں کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ رسول دونوں کی طرف. لیکن اب یہ دیکھیے مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، یہ سورہ شورى کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس میں بھی تم اختلاف کرو کسی شے میں تو اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو. اب یہاں اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کی طرف. سورہ نساء کی جو آیت ہے صرف اللہ کا ذکر، اختلاف کی صورت میں اللہ سے فیصلہ کرو. جو میں نے بھی سورہ نساء کی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول دونوں کی طرف لوٹا دو. اب اختلاف کی صورت میں اللہ کی طرف بات لوٹاؤ یا اختلاف کی صورت میں اللہ رسول دونوں کی طرف لوٹاؤ، مطلب ایک ہی ہے. اور میں نے آپ کو ذکر کیا ایسی آیات بھی ہیں جہاں صرف رسول کا ذکر ہے، نہ اس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں. اب مثال کے طور پر یہی سورہ نساء میں یہ آیت نمبر 59 ہے، اسی آیت میں تھوڑا سا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نہیں بس نہیں، اور آپ کے رب کی قسم وہ نہیں
لاتے حتیٰ کہ جب تک وہ آپ کو فیصل نہ بنا لے فیما شجر بینہم، اس میں جو ان کا آپس میں اختلاف ہو۔ تو اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں نبی کو فیصل بنانا چاہیے۔ کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو نبی کو فیصل بنانا چاہیے۔ جو اختلاف کی صورت میں نبی کو فیصل نہ بنائے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، کہ پھر یہ مومن نہیں اگر یہ اپنے اختلاف میں نبی کو فیصل نہ بنائے۔ تو اب آپ دیکھیے، اس سے آپ کو قرآن کریم کا ایک انداز پتہ لگ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رسول کے حکم کو ماننے کا ذکر موجود ہے یا اللہ رسول کی مخالفت سے بچنے کا حکم موجود ہے۔ کسی جگہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، کسی جگہ صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی جگہ صرف رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان سب سے مراد ایک ہی ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی بات رسول کی بات ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ جب بھی رسول دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، رسول کبھی دین کی بات میں اپنی بات جو ہے وہ شامل نہیں کرتا۔ اور اگر کسی مسئلے میں ہم کہتے ہیں چلیں اگر رسول اجتہاد کر لیں، کسی مسئلے میں اگر رسول اجتہاد بھی کر لیں، رسول اجتہاد بھی کر لیتے ہیں، اگر اجتہاد کر لیں تو اگر اس میں اصلاح کی گنجائش نہ ہو، اللہ تعالیٰ متفق ہو اس سے، تو اللہ تعالیٰ خاموش رہتے ہیں، تو رسول کا اجتہاد وہی بن جاتا ہے۔ اور اگر اس میں اصلاح کی گنجائش ہو، بہتری کی گنجائش ہو، تو اللہ تعالیٰ بہتری کر دیتے ہیں۔ اللہ رسول کے اجتہاد کو اجتہاد نہیں رہنے دیتے، وہ وہی بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اصلاح آ جائے تو وہ وہی بن جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے خاموشی ہو تو وہ خاموشی وہ وہی کے حکم میں ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب صحابی کوئی عمل کرے، رسول خاموش رہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تقریری حدیث ہے۔ تو جب رسول عمل کرے اور اللہ تعالیٰ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہے، یہ اللہ کی تقریر ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رسول کہنے کو یہ دو ہیں تو لیکن ان کی بات ایک ہی ہے۔ اللہ رسول کی بات کے لحاظ سے دونوں کی الگ الگ ذاتیں ہیں، الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اللہ خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عاجز ترین بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ آپ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور اللہ کی بات میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کی بات ہو، دین اللہ رسول کی بات کا نام ہے۔ اللہ رسول کی بات ہی اللہ کی بات ہے، آپ اس کو اللہ کی بات کہہ دیں، آپ اس کو رسول کی بات کہہ دیں، ایک ہی بات ہے ساری کی ساری۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے جن آیات میں اللہ رسول دونوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر آگے واحد کا صیغہ آ جاتا ہے۔ ایسی ایک آیت نہیں، کئی آیتیں میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا جی چلے بیٹا پھر بتاؤں گا اجتہاد کے بارے میں۔ اب مثلا یہ قرآن کی ایک آیت ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 62۔ واللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ، کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ قسمیں اٹھا کر اے مسلمانوں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کر۔ قسمیں انہیں اس لیے اٹھانی پڑتی ہیں کہ ان کا نفاق بار بار ظاہر ہوتا ہے، ابلتا رہتا ہے ان کا نفاق، انہیں بار بار قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں جھوٹی، کہ وہ بتائیں کہ جی نہیں ہم مومن ہیں، ہم آپ کے پکے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ، کہ منافق انہیں راضی کریں۔ کس کو راضی کریں؟ ان یرضوہ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ واحد کی ضمیر ہے کہ تثنیہ کی ضمیر ہے؟ واحد کی ضمیر ہے۔ پیچھے اللہ رسول دونوں کا ذکر موجود ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے، کیا مراد لیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ منافق راضی کریں۔ کس کو راضی کریں؟ اللہ کو کہ اللہ کے رسول کو؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ آپ اللہ مراد لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اصل تو دین اللہ کا ہے،
رسول تو وہ اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کا دین پیش کرتے ہیں. آپ چاہیں ایرزوہ سے رسول مراد لے لیں. رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راضی کرنا وہ اللہ کو راضی کرنے کے مترادف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات سے تو الگ تھی ہی نہیں. رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنے سے الگ تب ہو سکتا ہے جب نبی کی بات میں اور اللہ کی بات میں کوئی فرق ہو. جب نبی اور اللہ کی بات میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے تو آپ ایرزوہ سے نبی بھی مراد لے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آپ کو خوش کرنا اللہ کو راضی کرنے کے مترادف تھا. تو یعنی اس قسم کی آیات کا مطلب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اور جو فرق کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں ان کو ماننے میں یہ کفر ہے. یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے ماننے کے اعتبار سے. ہاں اس معنی میں فرق ہے کہ اللہ کا فرمان ہوگا قرآن, اس کو نماز میں پڑھا جائے گا, اس کی کچھ خصوصیات ہیں, وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے, یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اور اس معنی میں قرآن خاص ہے سنت سے حدیث مبارکہ سے. لیکن امت کے لیے عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی بات ہو یا نبی کی بات ہو جو صحیح حدیث میں آ جائے, آپ کہیں جی قرآن کی بات تو قرآن کی بات ہے, اب حدیث تو حدیث ہے, تو قرآن کی بات جو ہے نا وہ ہم پہلے قرآن کو مانیں گے پھر حدیث کی طرف جائیں گے, قرآن کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیں گے, حدیث کو ڈاؤن کر دیں گے, حدیث کا سیکنڈری حیثیت ہوگی. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں فرق کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اللہ کے رسولوں کے ساتھ. فیریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, وہ جو چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, جو کہتے ہیں ہم بعض کے ساتھ ایمان لائیں گے بعض کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, جو چاہتے ہیں بین بین رستہ اختیار کریں, کچھ اس کو مان لیں کچھ اس کو مان لیں. اولئک هم الکافرون حقا, اللہ فرماتے ہیں پکے کافر ہیں. پکے کافر تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا انکار کریں, جہری قسم کے لوگ. ایک وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کریں. کیا فرق کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں نہیں, ان کی شخصیات میں نہیں, وہ تو فرق ہے زمین و آسمان, خالق اور مخلوق کا فرق ہے. ان کی ایمان لانے میں فرق کرنا, بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے, بعض کی بات کو مانیں گے بعض کی بات کو نہیں, اللہ کی بات کو مانیں گے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے. تو یہ فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس قسم کا فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر حدیث صحیح ہو تو, اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو بات ایک الگ ہے, وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہوئی کہ وہ حدیث ہے, وہ نبی کی بات ہے. اسی طرح یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, سورہ نور کی آیت ہے. سورہ نور آیت نمبر 54 ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, اگر وہ لوگ پھر گئے تو رسول پر وہ ہے جو رسول کو ذمہ داری دی گئی اور تم پر وہ ہے جو تمہیں ذمہ داری دی گئی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم کامیاب ہو, تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اب پیچھے اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر ہے اور آیت کے آخری حصے میں واحد کا صیغہ ہے. اگر وہ اس کی اطاعت کریں, اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اس کی سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, یہ ایک انداز ہی آپ کو قرآن کریم میں انداز جگہ جگہ ملے گا. میں نے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کیوں کی, میں شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کی کلاس میں وضاحت کر چکا ہوں, دوبارہ وضاحت کر دوں. میں اس لیے اس کی تفصیل میں گیا ہوں کہ بعض لوگ اس سے بہت غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. وہ اصل میں کیا اس سے بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو کہ اللہ رسول دو ہیں اور آگے اللہ ان کا واحد کے صیغے سے ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یعنی گویا کہ وحدت الوجود, وجود ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول چھوڑیں
اللہ اور پوری کائنات، تمام انسان، تمام مخلوق کا وجود ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بھی حق ہے اور ہم بھی حق ہیں، ہم بھی وجود اللہ کا ہی وجود ہے. ہر چیز اللہ کے وجود کا مظہر ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے ہی نکلی ہوئی ہے. اور عجیب و غریب جو ہے وہ فلسفے اور عجیب و غریب تعویلات، کتا بھونکے تو آگے سے جو ہے وہ جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، لبیک لبیک، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ولیعوذ باللہ. اور ان بدبختوں نے جو اس قول کے قائل ہیں اور جو سمجھتے ہیں وحدت الوجود یا حلول، اللہ حلول کیا ہوا ہے اپنے مخلوق میں، وہ نعرہ لگاتے تھے انا الحق، یعنی حق کون ہے؟ حق اللہ کا نام ہے. قرآن کریم میں حق اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، الحق الوکیل، اللہ الحق ہے، اللہ الوکیل ہے. تو حق اللہ کی صفت ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں وحدت الوجود، وہ کہتے ہیں انا الحق، میں حق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں، یعنی میں اللہ کے وجود، میرا وجود اللہ کا وجود ہے. تو مجھے بتائیے اگر یہ وحدت الوجود ہے تو پھر یہ شرک کی ساری بحثیں جو قرآن کریم میں ہیں، یہ ساری بحثوں کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. پھر تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کہا جائے، سیدنا عیسیٰ کو اللہ کہا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کہا جائے، سیدنا علی کے بارے میں، پھر عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں. یہ جو اس قول کے قائل ہیں وہ تو کتے بلے کو بھی اللہ معاف کرے، جانوروں کو بھی وہ نعوذ باللہ وہ جو ہے وحدت الوجود اور حلول. اور وہ آیتیں یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ثابت ہوا اس قسم کی آیتوں سے کہ اللہ رسول ایک ہی ہیں، ایک ذات ہے. یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا. وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ اور آیت یہی سورہ انفال جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ہم نے آیت پڑھی ہے پچھلے لیکچر میں کہ اور نہیں آپ نے پھینکا اے رسول جب آپ نے پھینکا تھا، لیکن اللہ نے پھینکا. اب کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد حدیث مبارکہ واضح ہے، اور جو اس کا مفہوم ہے وہ واضح ہے. قرآن کی آیت کا مفہوم اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینکی تھی جنگ بدر کے دوران. اس مٹھی میں مٹی تھی، تو آپ نے کافروں کی طرف رخ کر کے وہ مٹی پھینکی اور آپ نے فرمایا شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. تو حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہوا کہ وہ مٹی جو ہے وہ ہر کافر کی آنکھ میں گئی اور ہر کافر اس سے متاثر ہوا. اور یہ ایک بڑی وجہ تھی کافروں کے شکست کھانے میں. جنگ بدر میں اللہ نے جو فتح عطا کی اس کے پیچھے بہت ساری اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کا اترنا، اور وہ ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں، بارش کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا سکون دینا، قدموں کو ثابت کرنا، کافروں کے دلوں میں بزدلی پیدا کرنا، کافروں کو مسلمان زیادہ دکھانا، مسلمانوں کو کافر کم دکھانا، کبھی مسلمانوں کو زیادہ دکھانا کافر، کبھی کم دکھانا، مختلف صورتیں. تو انہیں میں سے ایک یہ صورت بھی تھی. یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اب وہ کیا کہتے ہیں اس سے؟ وہ کہتے ہیں در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وجود ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. وہ آپ نے پھینکا، اللہ نے پھینکا، ایک ہی بات ہے، دونوں کی ذات ایک ہی ہے. سورہ فتح کی آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے اے اللہ کے رسول، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ جو صحابی بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور وہ صحابی نبی سے اپنے خون کی، جان و مال کی، ہر چیز کی بیعت کرتا ہے کہ میری جان و مال ہر چیز اسلام پر، آپ پر قربان ہے، آپ کا حکم ہوگا تو جان قربان کر دوں گا. اس کو بیعت کہتے ہیں. بیعت رضوان کا ذکر ہے سورہ فتح میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 1400 صحابہ کرام تھے، آپ نے ان سے خون پر بیعت لی تھی، اور قرآن میں ذکر ہے کہ یہ بڑے افضل لوگ تھے اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کے دلوں میں یہ کیا ایمان ہے، اللہ نے جان لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اللہ نے اس کی تعریف کی، اس بیعت کی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ آپ سے نہیں، در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں. یہ مراد ہے اس سے. ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، وہ در حقیقت آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات ہے، یہ مراد ہے.
یہ بیعت اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، یہ مراد ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وحدت الوجود ہے، یہ حلول ہے، یا حلول مراد لے لیں، حلول ایک الگ عقیدہ ہے اور وحدت الوجود ایک الگ عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کی آیات سے یہ بد عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں، یاد رکھیے۔ کفار مکہ کا شرک بالکل اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، نصارہ کا شرک اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ وہ تو ایک دو لوگوں کو، کچھ لوگوں کو کچھ بت بناتے تھے، کچھ معبود بناتے تھے۔ یہ عقیدہ تو ہر مخلوق کو، ہر کتے بلے کو اللہ بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ عقیدہ والے کہتے ہیں العبد رب والرب عبد، بندہ رب ہے، رب بندہ ہے۔ کون کس کی عبادت کرے اور کون کس کا مکلف ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ شعر موجود ہے، یا لیت شعری من المکلفی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا مکلف کون ہے؟ ہم مکلف ہیں کہ اللہ مکلف ہے؟ بندہ رب ہے، رب بندہ ہے، یہ ایک ہی وجود ہے سارا کا سارا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون مکلف ہے اور کون کس کی عبادت کی جائے، کون عبادت کرے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا شرک ہے۔ اور یہ لوگ، ان کے شعر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو احد ہے وہی احمد ہے، اور وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ حلول آپ سمجھ لیجیے، حلول کا عقیدہ یا وحدت الوجود کا عقیدہ، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے۔ ان قسم کی آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو قرآن کریم کی تحریف ہے اور بالکل ایک غلط مفہوم ہے۔ اس قسم کی آیات سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں، ان کی بات ایک ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں اور ان کے حکم میں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ مراد ہے اس قسم کی آیت۔ تو اب دوبارہ اس آیت پہ آ جائیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو قبول کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، ان کی باتوں کو۔ اذا دعاکم، جب وہ بلائے تمہیں، اللہ بلائے یا رسول بلائے، کوئی مراد لے لیں، دونوں سے مراد ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کا بلانا وہی نبی کا بلانا ہے، نبی کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ وحدت الوجود کے طور پر نہیں، حلول کے طور پر نہیں، کہ اے ایمان والو قبول کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جب وہ بلائے تمہیں طرف اس کے لیے جو تمہیں زندہ کر دے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ بلانے والا ہو یا رسول بلانے والا ہو، وہ کس کی طرف بلائے گا؟ وہ اس چیز کی طرف بلائے گا جو چیز تمہیں، یعنی ہمیں، کیونکہ اللہ مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں کو، تو اللہ یا اللہ کے رسول دونوں کی بات، اللہ کی بات ہو یا رسول کی بات ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مسلمانوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، مسلمانوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان میں زندگی ہے۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سنتا ہے، سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ دین اسلام، اللہ کی بات، رسول کی بات، یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اصل میں یہ زندگی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ جو بندہ مسلمان نہیں ہوتا، جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، دین کا مطالعہ نہیں کرتا، کافر ہے یا مسلمان ہے لیکن نام کا مسلمان ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ مردہ ہے۔ اور زندہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کس کی طرف بلاتے ہیں؟ وہ اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو ایمان والوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو دین کا ایک ایک حکم، اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو لوگ دین اسلام کے حامل ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ دین اسلام کے حامل نہیں ہیں وہ مردہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہ زندہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں، نہ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور انسان کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ
یعنی اللہ تعالیٰ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم لٹائے جاؤ گے، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر کا مطلب اکٹھا کرنا۔ تو جان لو کہ اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم نے اللہ کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے۔ کیا مراد ہے اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے؟ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، آیت کے شروع سے ہے۔ آیت کے شروع میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مان لو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے اور روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ یا اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرے گا، قرآن کے حکم سے، حدیث سے، تو اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ کیا مطلب اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دے گا دل پر، پھر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہو، اس کا مفہوم، اس کا تقاضا ہمارے سامنے ہو اور ہم عمل نہ کریں، حدیث ہمارے سامنے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، صحیح اور صریح فرمان، اور ہم جو ہے وہ ہمارے اندر حرکت پیدا نہ ہو اور ہم عمل نہ کریں، تو اللہ کی طرف سے مہر لگ سکتی ہے دل پر، پھر اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ان دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ قلوب العباد بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ کیا پتہ کہ اگر کوئی بندہ کے سامنے قرآن کی آیت آئے وہ عمل نہ کرے، حدیث آئے وہ عمل نہ کرے، پرواہ نہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی، تو اللہ تعالیٰ دل ہی پلٹ دے، والعیاذ باللہ۔ اور دل پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کو اپنی نیکی پر، اپنے علم پر اور اپنے ایمان پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہر وقت اللہ کے سامنے عاجز ہونا چاہیے اور اللہ سے انسان کو دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو برقرار رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ ہم ہمیشہ اللہ سے ہدایت نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اس میں ہدایت کا طلب کرنا اور ہدایت کا تقاضا کرنا بھی ہے، اور اس میں ہدایت پر جمع رہنا اور ہدایت پر برقرار رکھنا بھی اس دعا کے اندر شامل ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے اللہ تعالیٰ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما۔ ایک انسان اگر مسلمان ہے، ایک انسان اگر نیک ہے، تو کسی کو اپنے نیکی کے اوپر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ کے سامنے عاجز ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعائیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دینا۔ انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ انسان کب گمراہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، آج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی لوگ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے، والعیاذ باللہ۔ لوگ ایمان لانے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، اللہ معاف کرے، گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ علم کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ کسی شخص کو نیکی پر، اپنے ایمان پر، اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے اور وہ پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے دلوں کو پھیر دے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس شخص کا قصہ پڑھیں کہ جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، پھر وہ ان آیتوں سے نکل گیا تھا، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، پھر وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ بلعام بن باعوث نامی شخصیت جو بھی تھا،
تو ایک عالم شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا عالم تھا، لیکن وہ گمراہ ہو گیا، پھر اس نے ہر قسم کا گناہ کیا، اللہ معاف کرے، اور پھر کفر و شرک پر اس کی موت ہوئی والعیاذ باللہ۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے مومن کے سامنے اللہ کا حکم آئے، رسول کا حکم آئے اور پھر وہ اس پر عمل نہ کرے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ فیصلہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول، تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ دعویٰ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا ہے، اور قرآن آ جائے حدیث آ جائے تو پھر اگر مگر چونکے چنانچے اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں اور فلاں یہ کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کرتے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ایک گروہ پھر جاتا ہے اس دعوے کے بعد۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یاد رکھو یہ مومن نہیں ہے، ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔ اگر ان کا ایمان کا دعویٰ سچا ہوتا تو یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور انسان کے دل کے درمیان۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے، یہ مراد ہے اس آیت سے۔ بعض کہتے ہیں اس آیت سے مراد موت ہے، کہ اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، فوراً عمل کر لو، یہ نہ ہو کہ اللہ حائل ہو جائے تمہارے بندے اور اس کے دل کے درمیان اور پھر انسان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے۔ بہرحال جو تفسیر بھی ہو تو مراد یہی ہے، آیت کا شروع اور آیت کا آخر ملا لیں تو اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے اور انسان سمجھ لے، پھر ایک مومن شخص نہیں پھر سکتا۔ اور اگر جو پھرے پھر تو قرآن کی آیت یہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ دے۔ مومن کا رستہ یہی ہے اللہ رسول کی بات آ جائے، مومن اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ جو یہ کام اللہ کی رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کا رستہ چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور انسان کے قلب کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سب نے اکٹھے ہونا ہے، پھر اللہ ہی حساب لے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچ جاؤ اس فتنہ سے، ہرگز نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ اس فتنے سے بچ جاؤ جو تم میں سے صرف ظالموں کو بطور خاص نہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ اس فتنے سے بچ جاؤ جو ظالموں کو نہیں پہنچے گا، صرف وہ سب لوگوں کو پہنچے گا۔ یعنی جب فتنہ آ جائے، جب اللہ کا عذاب آ جائے، پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ظالم لوگ شکار ہو، پھر وہ سب لوگوں کو عام ہو جاتا، اور سب انسانوں کو ہی نہیں، جانور کام آ جاتے ہیں، حشرات اور کیڑے مکوڑے اور یہ چیزیں، یہ تو معصوم ہیں، بے قصور ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جانور بھی مارے جاتے ہیں، تو انسان بھی مارے جاتے ہیں۔ وہ انسان بھی دیکھیں، فتنہ یا اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے آزمائش وہ آتی ہے کچھ لوگوں کے بڑے ظلم زیادتی کی وجہ سے، لیکن جب ظلم بڑھ جاتا ہے، جب زیادتی بڑھ جاتی ہے اور اس زیادتی پر، اس ظلم پر کوئی بند باندھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے بارے میں آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، تو وہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ اللہ کا عذاب آتا ہے، فتنہ آتا ہے، لیکن پھر وہ فتنہ ان چند لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے پھر بالعموم وہ سب فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس فتنے سے پھر نہیں بچتا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فتنہ آ جائے، عذاب آ جائے، اللہ نہ کرے کہ اگر
لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے سیلاب آ جائے تو بے قصور لوگ بھی شکار ہو جائے، زلزلہ آ جائے بے قصور. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس بارے میں بحث شروع کر دیتے ہیں جی وہ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، بڑا وہاں گناہ ہوتا ہوگا، یہ وہ. یہ اس قسم کی بحثیں صحیح نہیں ہے. انسان کو اللہ کا عذاب آئے، کوئی بھی کرونا اور جو اس قسم کے عذاب ہیں، ہر انسان کو جو ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں اس عذاب سے اللہ نے ڈرایا ہے جو صرف ظالموں کو نہیں آتا، جو بالعموم سب کو آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ عذاب بالعموم تب آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اصلاح کرنے والا نہ ہو، جب کوئی بندہ روکنے والا نہ ہو، جب اتنا گناہ بڑھ جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہ ہو. جب امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ اپنا فریضہ سر انجام دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ پھر اس عذاب کا شکار پھر عام لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر بے گناہ بھی ہوتے ہیں. بیٹا جب لوگ اصلاح کرنے والے ہیں پھر اللہ کا عذاب ہی نہیں آتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے کبھی ہلاک نہیں کریں گے اگر اس بستی کے رہنے والے مصلح ہوں، اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. جب تک کسی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں عمومی عذاب نہیں آتا، بلکہ جب تک کسی بستی میں نبی موجود ہو اکیلا، نبی کی موجودگی اس پوری بستی کے لیے آپ سمجھیے کہ ایک امن کا پیغام ہوتی ہے. وما كان الله معذبهم وانت فيهم. جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان میں اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. تو اصلاح کرنے والے موجود ہوں پھر عذاب نہیں آتا، اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں پھر عذاب آتا. امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے جب وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور ظلم بڑھتا ہے اور ظلم پھیل جاتا ہے اور اصلاح کرنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر وہ عذاب صرف ظالموں پر نہیں آتا، پھر وہ ہر بندے پر آتا ہے. جو ظالم نہ ہو پھر اس پر بھی آتا ہے. یہ ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، البتہ تم ضرور حکم دو گے نیکی کا اور البتہ تم ضرور روکو گے برائی سے. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، یا پھر قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھیج دے تم پر عذاب اپنے پاس سے. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، جب پھر تم اللہ کو پکارو گے لیکن اللہ تمہاری پکار قبول نہیں کرے گا، پھر اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ پھر دعاؤں سے وہ عذاب ٹلے گا نہیں، پھر اس عذاب کا شکار آپ سمجھیے کہ پھر بے قصور لوگ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان تب امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے جب انسان کو توقع ہو کہ آگے اصلاح ہو جائے گی. اگر توقع نہ ہو پھر بھی انسان کو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کرنے کے لیے. جب اصحاب سبت وہ ہفتے والے، آپ کو پتہ ہے وہ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو ہیلا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کیا تھا، انہوں نے ہیلا کیا. ایک گروہ وہ تھا جو یہ ہیلا نہیں کرتا تھا لیکن وہ روکتا بھی نہیں تھا. کیوں نہیں روکتا تھا؟ کہ ہم روکیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، یہ لوگ ہمارے رکنے سے رک جائیں گے، یہ لوگ تمہاری بات ہی نہیں سنتے. تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی یہ ہیلا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو روکتا بھی تھا. تو جو لوگ نہیں روکتے تھے انہوں نے روکنے والوں سے کہا کہ تم کیوں روکتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جب ایک گروہ نے ان میں سے کہا کہ تم اس قوم کو کیوں واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ نے ہلاک کر ہی دینا ہے، جنہیں اللہ نے عذاب دے ہی دینا ہے، ان کی اصلاح نہیں ہونے والی، تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ 2 باتیں انہوں نے کہی. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
انہوں نے کہا اللہ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، یعنی ہمارا عذر ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح عذر تب انسان پیش کر سکتا ہے جب انسان خود بھی رکتا ہو، لوگوں کو بھی روکے، تب انسان اللہ کے پاس عذر پیش کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کا عذر پورا نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ بچ جائیں، شاید کہ ہماری نصیحت کا فائدہ بھی ہو جائے۔ تو انسان نصیحت کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ سوچ کر کرتا ہے کہ شاید اصلاح ہو جائے، اور اگر اصلاح نہ ہو تو کم از کم ہم تو عذر پیش کر سکیں، عذراً او نذرا، یا عذر پیش کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یا اگلا ڈر جائے گا، یا کم از کم ہم تو اللہ کے پاس کم از کم کہہ سکیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام کیا بھی نہیں اور ہم نے روکا بھی ہے اس سے۔ لیکن اگر یہ روکنے کا معاملہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ معاف کرے کہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ سب لوگوں کو شامل ہوتا ہے، اور پھر انسان دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور خیال کیے جاتے تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ اچک لیں تمہیں لوگ، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، اس نے تمہیں پناہ دی یعنی اللہ نے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے مدد کی تمہاری اپنی نصرت کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ جنگ بدر کے بعد کی یہ آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کو، صحابہ کرام کو اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ اے صحابہ، اللہ نے تمہیں فتح دے دی ہے، عظیم الشان فتح دی ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں، اور تم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، جو چاہتا تھا تمہیں قتل و غارت کر دیتا تھا، اور تم پہ ظلم زیادتی کر دیتا تھا، اور کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، تم بہت تھوڑے تھے، تم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بچنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تم پہ ہر قسم کا ظلم زیادتی ہوتی تھی، تمہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ لوگ ہمیں اچک کر، لوگ ہمیں اٹھا کر ہی لوگ ختم کر دیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ ایک ایک بندے کو ہی لوگ پکڑ کے، تو مسلمان تھے ہی اتنے تھوڑے کہ لوگ اچک کر ہی ختم کر دیں۔ دیکھیں مسلمان اتنے زیادہ ہو جائیں کہ لڑائی ہو اور مسلمانوں پر ظلم ہو اور مسلمان ختم نہ ہو، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مسلمان اتنے تھوڑے ہوں کہ چن کر ان پہ ظلم زیادتی کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے کہ جی مسلمان